لیکن جی کووڈ جس پوری دنیا میں ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہیں، اور ہمارا تو مشکل یہ ہے کہ ہماری جو اکانومی وہ کافی پہلے ہی ویک تھی، تو کووڈ کے بعد تو اس کو کافی دھکا لگا ہے. تو اسی لیے میرے خیال میں یہ کووڈ تھنک ٹینک بنایا گیا کہ ہم کیا ایسی چیزیں کریں کہ ہمیں کچھ آسانیاں ہوں، لوگوں کو آسانیاں ہوں، معیشت کو آسانیاں ہوں، تاکہ اس سے ہم نکل سکیں. اور کووڈ جو ہے وہ جب ختم ہو یا کم از کم ٹیپر آف ہو تو ہمارا ایل شیپ نہیں ہونا چاہیے، وی شیپ ریکوری ہونی چاہیے. تو اس میں یہ ہم لوگ کوئی تقریباً 5 لوگ پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں اور کوئی 4 منسٹرز ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا سیل ہے. تو جیسے ہی ہم لوگوں نے اس میں کام شروع کیا تو ہم نے کوئی 5 ایک سیکٹرز ایسے ہم نے کیے جو جن کا تعین کیا کہ جس سے اکانومی کو فائدہ ہو سکتا ہے. جس کے بیچ میں ایک تو چیز کووڈ کے اوپر جو ہے سب سے بڑا پروگرام احساس کا ہے. تو احساس پروگرام کو ہم نے کیسے آگے لے کے چلنا ہے. پہلی کی انٹرونشن تو 120 بلین کی ہوگی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، واٹ اف اٹ پرولونگز مور دین 3 months. تو اس کے اوپر احساس کے اوپر ایک ہمارا سب گروپ بن گیا. پھر بینکنگ اینڈ فائنانس کے کہ بزنسز کو کیسے ہم ہیلپ کریں. اور اس کے بعد تیسرا جو تھا وہ ہاؤسنگ پہ تھا. چوتھا جو ہے وہ ظاہر ہے ہم نے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں مطلب یہ ہے کہ کیا ایسی چیزیں کریں، ٹیکسز کم کریں کنزیومر آئٹمس پہ کہ لوگ سپینڈ زیادہ کر سکیں. جب سپینڈ زیادہ کریں گے تو بزنس آگے جائے گی. اور پانچواں یہ ہے کہ یہ آپ کے جو پبلک سیکٹر پروگرام ہیں ان کو کیسے ایسے مولڈ کیا جائے کہ یہ زیادہ لیبر انٹینسو جو پروجیکٹس ہیں وہ پہلے کیے جائیں تاکہ ملازمت جو ہے امپلائمنٹ کریٹ ہو. تو یہ ابھی کے 5 ہیں، لیکن اس کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ 5 رہیں گے، ہم اور بھی لے کے آئیں گے. لیکن اس کا جو پہلا جو مینیفیسٹیشن ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہاؤسنگ کے اوپر ایک میجر پالیسی جو ہے وہ اناؤنس ہو. جی ترین صاحب، میں ہاؤسنگ اور بینکنگ پہ آپ سے اسپیسیفک کوشچن بھی کروں گا، لیکن ایک بات ہو رہی تھی کہ آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ ہونی چاہیے. یہ تو سارا وہی ٹریڈیشنل تھنکنگ ہے. آؤٹ آف دا باکس کیا ہو سکتا ہے اس ساری صورتحال میں؟ دیکھیں جی، میں نے تو آپ کو بتایا نہیں نا کہ آپ تھنکنگ کیا ہے. تو آپ کو یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آؤٹ آف دی باکس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. میں تو صرف آپ کو ایریاز بتا رہا ہوں. تو ایریاز تو آؤٹ آف دی باکس نہیں ہوں گے. ایریاز تو وہی ہوں گے جو کہ امپیکٹڈ ہے، مطلب عام آدمی امپیکٹڈ ہے تو اس کو احساس کے تھرو ہم لوگ کر رہے ہیں. بینکنگ اینڈ فائنانس جو ہے وہ امپیکٹ کرتی ہے پوری کی پوری بزنس کمیونٹی کو. تو اس کے بیچ میں کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر لیڈ ہے، یہ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ صرف فالو کرتے ہیں ہمیں. ہم لوگ 5 لوگ پرائیویٹ سیکٹر جو لوگ ہیں وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں. تو ہم آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کرتے ہیں. ہم بتاتے ہیں ان کو کہ یہ چیز گراؤنڈ کے اوپر ریالٹی یہ ہے. آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے. تو وہ جو چیزیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہاؤسنگ میں آپ کو صرف ایز این ایگزامپل بتا دیتا ہوں. ہاؤسنگ میں ہی ہم نے یہ کہا ان کو کہ آپ چھوٹے گھروں کی بات کر رہے ہیں تو چھوٹے گھر جو ہیں وہ لوگوں کو اس وقت تک وہ لوگ ان کو نہیں مطلب دوبارہ کھائیں گے جب تک ان کا رینٹ اور ان کی لون کی انسٹالمنٹ ہے وہ برابر نہیں ہوگی. برابر نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا. تو اس کے کرنے کا طریقہ انہوں نے کہا اچھا جی ہم سبسڈی دے دیتے ہیں، وہ آپ کا جو ہے مارک اپ کم ہو جائے گا. میں نے کہا ایسے نہیں چلے گا کام. آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ یہ تھی کہ جناب 1 لاکھ گھر ہے تو آپ نے 30 بلین کا ہے تو 3 لاکھ روپیہ ہی ان کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کرنا. اس تاکہ اس کا جو لون 17 لاکھ روپے کا گھر ہے 1,70,000 اس نے اپنی جیب سے دینا ہے 10%. تو باقی جو اس کا 15 لاکھ ہے اس میں سے 3 لاکھ ڈالے تو 12 لاکھ کا اس کا لون ہو جائے گا. تو 12 لاکھ کا جب لون ہو جائے گا تو اس کی انسٹالمنٹ اتنی 10-11 ہزار پہ آ جائے گی جتنا کہ وہ آج رینٹ دیتا ہے. تو یہ آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ. اور آسان بھی تھا بہت کہ بھاگتے پھرتے، ورنہ اسٹیٹ بینک کے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی گورنمنٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، سبسڈی آج ملی ہے آج نہیں ملی. تو یہ آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ تھی. اچھا دیکھیں ہاؤسنگ پہ ہاؤسنگ پہ پرائم میں منسٹر، ایک سیکنڈ جی اور پلیز ایک کمپلیٹ کر لیں منٹ آپ. اور لے لوں گا اس پہ، 1 منٹ اور لے لوں گا تاکہ آپ کو یہ واضح ہو کہ کس طریقے سے آؤٹ ہوگا. پھر لوگوں نے کہا جی ہمارا یہاں سب سے بڑے پرابلم ہوتے ہیں ٹائٹل وغیرہ کے. تو ہم نے ان کو کہا ٹرسٹی کانسیپٹ پہ چلے جائے. جس طرح CTC ہے شیئرز کے لیے کرتی ہے، آپ ٹرسٹی کانسیپٹ پہ چلیں. یہ زمینیں وغیرہ ان کے پاس چلی جائیں گی اور جب تک وہ لون پے نہیں ہوگا ان پر. تو اس طریقے سے بینک بھی سیف ہو جائیں گے اور یہ معاملہ بھی حل. تو اس لیے آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ ہوئی ہے.
یعنی اب ہاؤسنگ کا ہے جو پرائم منسٹر کو بھی ہے، اب ٹارگٹ بڑے ایمبیشیس تھے کہ جی 50 لاکھ گھر ہوں گے، 1 کروڑ نوکریاں ہوں گی. تو ہاؤسنگ میں آج جو نیا پاکستان ہاؤسنگ کے جو چیئرمین ہیں وہ انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی، جنرل انور علی حیدر، ساتھ شبلی فراز بھی تھے. انہوں نے کہا کہ یہی سیکٹر ریولیوشنائز کر دے گا. تو کیا جو کنسٹرکشن ہے کہ سینگ کہ جی 40 الائڈ انڈسٹریز ہیں، تو کنسٹرکشن کیا یہ پورا گیم چینجر ہو سکتا ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے؟ ساری اکانومیز کے لیے گیم چینجر ہوتا ہے، سوائے ہمارے ہم نے کبھی کیا ہی نہیں. یہ آپ کو دنیا کے بیچ میں نے ایک دفعہ کئی جگہ اور بھی کہہ چکا ہوں کہ ہاؤسنگ سٹارٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اکانومی گرو کر رہی ہے نہیں کر رہی. کیونکہ دنیا کے بیچ میں یہ گھر جو ہیں یہ بہت بڑا جو ایک قسم سے اس کا ویٹیج ہوتا ہے اکانومی کے بیچ میں. اب انڈیا بھی ہمارے ساتھ تھا جو کہ نہیں کرتے تھے یہ لوگ. ہمارا تو 0.25% ہے مارگیجز کا پوری ہمارے جی ڈی پی کا. انڈیا اب 10% پہ پہنچ گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ملیشیا 36% پہ. اس طریقے سے کوریا وغیرہ تقریباً 80% پہ. پینی میں اور فریڈی میک جو امریکہ کا ہے وہ ان کی کوئی تقریباً 20 ٹریلین کی اکانومی ہے، تو 16.5 ٹریلین ہے فریڈی میک وہ ہاؤسنگ جو ہے. تو یہ گیم چینجر ہے ہی ہے. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ فورکلوجر لا نہیں تھا، لوگ بینکس ڈرتے تھے، بینک کہتے تھے ہم کیوں دیں جب ہم واپس ریکوری نہیں کر سکیں گے، اور جو انٹرسٹ ریٹس تھے وہ کافی ہائی تھے. تو یہ دونوں چیزوں کو ایکولائز کر دیا گیا ہے. تو یہ گیم چینجر ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئیڈلسٹ ہمارے ہیں نا کہ جی 5 سال میں 5 ملین گھر ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے. لیکن ایک سٹارٹ ہونا پڑے گا. اگر ہم سٹارٹ لے کے 2 3 4 لاکھ گھر بھی بنانا شروع کر دیں اگلے 1 2 سال کے بیچ میں ہر سال میں، تو میری جان دیٹ از دا وے ٹو گو. اور ایونچولی ہوگا یہ کہ یہ جب ایک دفعہ یہ ویل چلنا شروع ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے ہم 7-8 لاکھ گھروں پہ بھی پہنچ جائیں سال میں. 7-8 لاکھ گھر جو ہیں، 1 ملین گھر کا مطلب ہے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ few trillion rupees, because 1 ملین گھر 35 لاکھ کا اگر ہو تو 3.5 ٹریلین. تو 3.5 ٹریلین اس اکانومی میں سے نکالنا جس کا پورا بینکنگ سیکٹر اس وقت 7 ٹریلین کا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے. تو آپ کو 1 ملین پر ایئر پہنچتے ٹائم لگے گا، لیکن سٹارٹ تو ہو جائے گا نا، بزنس ایکٹیویٹی تو سٹارٹ ہو جائے گی. لیکن شوکت علی صاحب ٹارگٹ بھی ایمبیشیس بے شک ہونے چاہیے، لیکن ریئلسٹک بھی ہونے چاہیے، کیونکہ لوگ آپ کو جو آپ کے دعوے ہوتے ہیں اس کے حساب سے آپ کو میجر کرتے ہیں. تو وہ بھی اپنی جگہ پہ. آپ نے بینکس کا بھی حوالہ دیا کہ بینکس اب لون نہیں کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. جو ہاؤسنگ میں جو ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن تھی وہاں پہ بھی جو آ جاتا تھا بندہ پھنس ہی جاتا تھا. اب بینکس کا بھی جو رویہ ہے سر وہ بھی یعنی رینٹ سینکنگ والا ہو گیا ہے کہ وہ بھی دیکھتے ہیں گورنمنٹ ڈیٹ انسٹرومنٹس ہیں وہاں پہ انویسٹ کر لیتے ہیں. جو ہائی انٹرسٹ ریٹ تھے اس میں بھی بینکوں نے بہت زیادہ کمایا ہے. تو یہ بینک اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکل رہے. آپ کا ماضی بھی بینکنگ سے وابستہ، ابھی حال بھی آپ کا بینکنگ سے وابستہ ہے. تو بینکس میں کیا ریفارم کی ضرورت ہے کہ بینکس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج کیا جائے؟ کل جو آپ کا تھنک ٹینک تھا اس میں آپ نے جو اسٹیچوٹری لیکوڈیٹی ریکوائرمنٹ ہے، ریشو ہے، اس کی بھی بات کی کہ جو بینک کے پاس پیسہ ہوتا ہے منیمم جو رکھنا ہوتا ہے اس کو بھی کم کیا جائے تاکہ وہ بھی پیسہ آئے، جو کہ ریجیکٹ ہو گیا. اسٹیٹ بینک نے کہا کہ وہ پاسبل نہیں ہے. تو اس سیکٹر میں کیا چیز جو آؤٹ آف دا باکس آپ نے ہاؤسنگ میں ذکر کیا، یہاں پہ جو آپ کا اپنا سیکٹر ہے اس میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ بینکس جو ہیں وہ بیسیکلی سیٹ بینک بن کے رہے گا. ہر آدمی جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میکسیمائز میں کیسے کروں پرافٹ. یہ نہیں دیکھ رہے کہ بینکنگ جو ہے، بینکنگ کا ایک جو پروفیشن ہے یا بینکنگ کے جو ادارے ہیں ان کی اپنا جو ہے نیشنل اکانومی میں کیا ان کا وہ ہے ڈیوٹی ہے. کیا مطلب ظاہر ہے کہ جو بزنسز ہیں، انڈیویجولز ہیں، کاشتکار ہیں، ان کو لون دیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیسے لیے، ڈپازیٹر سے پیسے لیے اور آپ نے اٹھا کے اس کے بیچ میں ڈال دیے اپنا گورنمنٹ سیکورٹی. تو اس میں اب تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک بہانہ تھا، بہانہ بھی نہیں تھا لیکن ایک ڈر بھی تھا کہ ہمارے یہ جو مارگیجز ہیں یہ اس میں شاید ہم ریپوزیشن نہ کر سکتے ہیں. اب فور کلوجر لا جب بن گیا ہے، اور اب جو آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ انہوں نے 5% کا لگا دیا کہ سارے بینکس کم از کم 5% لو کاسٹ ہاؤسنگ میں دیں گے. اس کا مطلب 330 ارب روپیہ تو جائے گا ہی جائے گا. اور اس کے اوپر ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک ورلڈ بینک سے انشورنس بھی لے لی گئی ہے، فرسٹ کلاس انشورنس 40% پورٹ فولیو. اس کا مطلب یہ سیف بھی ہوئے گا. اور اس میں اب ان کو یہ نہیں ہوگا کہ بھائی ہم گورنمنٹ میں اس کے پیپر میں ڈال دیں. تو اس میں تو کم از کم پیسے زیادہ ڈسکاؤنٹ ریٹ سے ملیں گے.
اور سیف بھی ہوگا. تو بینکس کو بھی یہ بیسکلی انسینٹیو ہوگا کہ اس میں جائیں. اور مارگیجز جو ہیں یہ تو اس طرح سیف ہوتے ہیں جسٹ لائک منی ان دا بینک. سو مائی اون سینسز کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ پہلے نہیں تھا. ایمبیشس ٹارگیٹس کی بات ہے اور ریئلسٹک ٹارگیٹ کی بات میں ایگری کرتا ہوں. اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ 5 ملین 5 سال میں نہیں ہوں گے. یہ اگر 10 سال میں بھی ہو گئے تو بڑی بات ہے, اور ٹھیک ہے ہو جائیں گے, وہ بھی بہت اچھی بات ہے. کیونکہ 10 ملین جو ہیں تو آپ کے 10 ملین ہاؤس ہولڈس کو, آپ کے 10 ملین ہاؤس ہولڈس کا مطلب ہے 40% آپ کا پاکستان جو ہے اس کو ان کو گھر مل جائیں گے. تو اس لیے جو ایس ایل آر کی بات ہے, یہ خبر جو انہوں نے ڈالی ہے بیچ میں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بہت ہم نے اس میں سجیشنز ڈالی ہیں جس میں کچھ کے اوپر اس وقت اسٹیٹ بینک کو وہ ہے اپنا, وہ ان کا خیال ہے کہ اس کو ہم سوچ کے کریں گے. بالکل سوچ کے کریں, لیکن ہمارا تو ابھی بھی یہ بات ہوگی کہ بینکوں میں لیکوڈیٹی ڈالنے کے لیے یہ جو ایس ایل آر ہے اور سی آر آر ہے یہ ایکسیسو ہے. ایٹ 22% از ایکسیسو. تو اس کو ریڈیوس کیا جائے اور بینکوں میں یہ لیکوڈیٹی ڈالی جائے. اچھا سر, یہاں پہ ایک تھوڑا سا ایک ضمناً بھی ذکر ہو جائے گا. اسٹیٹ بینک نے بڑی اچھی ایک اسکیم متعارف کروائی تھی کہ جو لوگ بے روزگار نہ ہوں, کیونکہ ان امپلائمنٹ کووڈ کی وجہ سے بہت آ رہی ہے. جو اسٹیٹ بینک کی پالیسی بھی تھی کہ 3 مہینے کی سیلری ایکسٹینڈ بھی کر دیا, اس میں بھی بینکس کی طرف سے لیوک وارم رسپانس آ رہا تھا. حالانکہ اس پہ پہلے 40% پھر 60% فیڈرل گورنمنٹ نے گارنٹی لی کہ ہم کر لیں گے. تو بینکس وہاں پہ بھی ریلکٹنٹ ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ پچھلے 2 سال سے جو اکانومی کی صورتحال ہے, بزنسز جو چھوٹے درمیانی بزنسز ہیں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. تو وہاں پہ بھی بینکس کی طرف سے جو اسٹیٹ بینک کی پالیسی ڈیلیور نہیں ہو پا رہی. نہیں دیکھیں جی, اب یہ بینکس تو ظاہر ہے اسٹیٹ بینک ریگولیٹر ہے, انہوں نے اگر یہ اسکیم دی ہیں تو ان کو فالو اپ بھی کرنا چاہیے. لیکن یہ ہمارے جو تھنک ٹینک ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے اگر بینکنگ اور فائنانس کے اوپر ہم نے کوئی مشورے دیے ہیں اور وہ ایکسیپٹ ہو رہے ہیں, تو اصل میں تو وہ کہتے ہیں نا ربر میٹس دا روڈ, وہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کیسی ہوگی. باتیں کرنے میں تو بہت ہیں, مطلب بڑی اسٹڈیز ہو جاتی ہیں, ہر سال کو 10 اسٹڈیز ہو جاتی ہیں. اس کی اگر امپلیمنٹیشن نہ ہو تو پھر تو بات نہیں ہے نا. تو جو ہم نے ابھی یہ ساری ریکمنڈیشن دی ہیں اور ان کے اوپر یہ پالیسی ڈیسیژن ہو رہے ہیں اور اناؤنس جب ہوں گے, تو ہمارا کام یہ ہے نا کہ اس کو امپلیمنٹ ہوتے دیکھنا چاہیے ہمیں کہ یہ کس طریقے سے امپلیمنٹ ہوتے ہیں. اگر نہیں ہوتے تو ظاہر ہے بینکس کے ساتھ یہ آپ کیرٹ اسٹک بھی ہوتا ہے نا. تو یہ تو ضروری نہیں ہے مادر پدر آزاد کا نہیں ہے نا بینکس. اگر یہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہیں اور انسینٹیو بھی دے رہے ہیں اور 60% کا آپ کو کوریج بھی دے رہے ہیں, اور اگر نہیں کر رہے تو پھر اس کے بعد ایک اسٹک بھی ہوتا ہے نا. تو انشاءاللہ مطلب ہم دیکھیں گے کہ ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. کیونکہ سر بڑا ضروری ہے کہ جو پالیسیز تو بڑی اچھی بن جائے, امپلیمنٹیشن ہو. اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز, ابھی آپ نے جو 4-5 سیکٹرز کی ہیں ان میں ان کا ذکر نہیں ہے سر. یہ درمیانی جو طبقے ہیں, جو تجارت ہے جو کرتے ہیں, شاپ کیپرز ہیں, ان کا کووڈ کی وجہ سے تو بالکل اڑنے کا خدشہ ہے. جو اسمال چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں لوگوں کے, کاٹیج انڈسٹری ہے, ان کے تحفظ کے لیے کیا آپ لوگ پلان کر رہے ہیں؟ آپ اگر ڈیٹیل سے پڑھیں نا بینکنگ اور جو فائنانس کا ہم نے کیا, فائنانس کا, اس میں یہ سارے ایریاز کور کر لیا ہم نے. اس کے بیچ میں ایس ایم ای کو بھی کور کیا ہم نے, مائکرو فائنانس کو بھی جا کے کور کیا. تو اس لیے یہ کسی ایریا کو چھوڑا نہیں ہم نے. اور ہم نے یہ ڈیجیٹل بینکنگ کو بھی کیا کہ مجھے ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول دیے جائیں تاکہ باہر سے لوگ جو پیسہ بھیجیں تو وہ اس میں کوئی یہ نہیں کہ بینک کے برانچز میں جانا پڑے, وہیں سے بیٹھ کے بڑے آسان طریقے سے. بہت ہی زبردست پروگرام ہے وہ. تو یہ سارے ایریاز آپ نے کہا بالکل ہم نے ایس ایم ای کو ٹارگٹ کیا ہے. ایس ایم ای میں اسمال کو بھی کیا اور میڈیم کو بھی کیا, بیکاز اسمال اور میڈیم دونوں میں فرق ہے. اور پھر مائکرو فائنانس میں بھی کیا نیچے. اور اس کے بیچ میں یہ بھی ہم نے کہا ہے کہ ہاؤسنگ جو ہے وہ بھی رورل ایریاز وغیرہ میں جائے گی. کیسے ہم ہاؤسنگ کر لیں, اربن ایریا کی باتیں کرتے رہتے ہیں, رورل ایریا کوئی بات نہیں کرتا. یہ سب چیزیں اس میں ہیں. جب آپ ڈیٹیل میں دیکھیں گے ان کو 60 کے 65 ریکمنڈیشنز ہیں. چلیں سر, اور ہم یہ خواہش کریں گے کہ امپلیمنٹیشن پہ بھی آپ لوگ ذرا نظر رکھیں اور دیکھیں کہ کتنی چیزیں امپلیمنٹ بھی ہو رہی ہیں. لیکن یہاں پہ کچھ سیکٹرز ایسے بھی ہیں جو ہٹ کر, ایگریکلچر کا بڑا ہوتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے. کراپس کی صورتحال ہماری اچھی نہیں ہے, وہاں کے لیے کیا ہو رہا ہے. پھر مائننگ ایک پاکستان کے لیے ایک یعنی ایک ہڈن ریسورس ہے جہاں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہو رہی. دنیا بھر میں اتنا اس کا اور کووڈ کی وجہ سے چلیں ٹورزم تو نہیں ہے, اس کے علاوہ آپ کا جو یوتھ کا جو بلج ہے جو اتنا ہے, جو ٹیکنالوجی جو ڈیجیٹل
ڈیجیٹل ہے سر. ڈیجیٹل سے جو سوشل میڈیا سے لوگ پیسہ بنا رہے ہیں, چیز کر رہے ہیں, ان کی ٹریننگ, اور وہاں سے جو خاص کر آپ کا اب سب کچھ ٹریڈ آپ کا شفٹ ہو گیا ہے ای کامرس کی طرف, تو وہاں کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ان تمام سیکٹرز کے لیے؟ یہ بھی اسی کا حصہ ہے ڈیجیٹائزیشن کا. کہ ڈیجیٹائزیشن ناٹ اونلی کہ ایفیشنسی کریٹ کرتا ہے, لیکن ڈیجیٹائزیشن جو ہے ہماری کئی جو خامیاں ہیں اس کو دور کرے گا. اگر ڈیجیٹائزیشن ہو جائے ہمارے ٹیکس کے بیچ میں, مطلب رادر دین لوگ جا کے ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں یا بھیج رہے ہیں, ڈیجیٹل ہو جائے کہ آپ نے یہ بل دیا وہ ڈیجیٹائز ہو گیا, آپ کو پتہ چلا آپ نے خریداری کی, آپ کا ٹیلی فون, آپ کا پانی کا, آپ کا یہ سارا وہ سارا کا سارا اکٹھا ہو جائے, تو ایف بی آر آپ کو ایک آپ کو خط بھیج دیا کرے گا ہر سال کہ جناب والا آپ کا اتنا ٹیکس ہے, ٹھیک ہے نا, ڈیجیٹائز ہو جائے گا. تو ہم نے اس کے اوپر بھی کہا ہے, اور نادرا کو ظاہر ہے کہا ہے کہ انوالو ہو, اور یہ ڈیجیٹائزیشن ہے یہ ایک اسینشل آئٹم ہے. دوسری چیز جو آپ نے کہی کہ امپلائمنٹ جو ہے بالکل صحیح ہے. دیکھیں جی ہاؤسنگ بھی ایک امپلائمنٹ کی بات ہے. ایک گھر کے اوپر 30 مزدور اور سارا کچھ لگتا ہے. اگر آپ نے 1 لاکھ گھر شروع کیا تو 3 ملین آپ کی امپلائمنٹ شروع ہو جائے گی, اینڈ پلس جو باقی 40 انڈسٹری میں ہو رہے ہیں وہ تو اس سے آن ٹاپ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سوچ بچار ہو رہی ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرے نزدیک اس وقت جو حکومت کے پاس 3 سال ہیں, کیونکہ میں تو حکومت میں نہیں ہوں, میں تو ایک آؤٹ سائڈر ہوں جس کی ہیلپ لے رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم 5 لوگ ہیں, تو میرے نزدیک 5-6 ایریاز کو کانسنٹریٹ کریں گے, اور وہ 5-6 ایریاز کو کانسنٹریٹ اگر کریں گے تو اس کے بعد ہم اگلے 5 سال میں کچھ اور کر سکتے ہیں, جس کے بیچ میں فسکل سائڈ ہے, جس میں یہ آپ کی ایکسپورٹ اور یہ انڈسٹری ہے, ایگریکلچر ہے, ہاؤسنگ ہے, اس کے بعد آپ یہ لے جائیں یہ سی پیک کے جتنے انفراسٹرکچر ہے. تو یہ 5-6 ایریاز کو آپ پکڑیں اور اس کے اوپر توجہ دیں, اور اس میں بہترین ٹیمز لگائیں, اپنی بیسٹ آف دی بیسٹ کو لگائیں, اور ان کو امپاور کریں. ان کو کہیں لو بھائی اب تمہارے پاس میدان بھی ہے اور گھوڑا بھی ہے. روزانہ یہ سیکنڈ گیسنگ جو ہم کرتے ہیں, اور ہر آدمی کے پاس ہر چیز کا نسخہ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک پیپل جو اچھے پروفیشنل ہوتے ہیں ان کو اگر ایک ٹاسک دیں, تو پلان بنا کے آپ کو دیں, تو ان کو پھر ٹائم بھی چاہیے امپلیمنٹیشن کا. تو آئی تھنک یہ گڈ گورننس ہوتی ہے, تو یہ اس کی طرف حکومت کو جانا چاہیے. اور اسی پہ سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ گورننس اور جو ڈیلیوریبلٹی ہے اس پہ ہی ابھی تک پچھلے 2 سال میں 23 مہینوں میں یہی بات آ رہی ہے. شوکت ترین صاحب, یہاں پہ آپ کے انٹرنیشنل ایکسپیرینس کا بھی فائدہ اٹھائیں گے. ایک پاکستان کے اوپر ایک ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, کیونکہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں, کووڈ کی وجہ سے وہاں پہ بھی ہمیں بریدنگ سپیس مل رہی ہے. پھر ایف اے ٹی ایف کی تلوار علیحدہ ہے. جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس سے ہم کیا ری نیگوشیٹ اور بارگیننگ ہم بہتر کر سکتے ہیں اس ساری صورتحال میں, ان کے ساتھ کیسے ہم ڈیل کریں گوئنگ فارورڈ؟ دیکھیں اگر آئی ایم ایف کا پروگرام حالانکہ سخت پروگرام ہے, اس میں آپ ہیں, اس کی وجہ سے آپ کو یہ باقی جو ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں, ورلڈ بینک ہو گیا, ایشین ورلڈ بینک ہو گیا, یہ چائنیز جو بینک ہے یا اسلامک بینک ہے, اس سے آپ کو وہ مدد مل رہی ہے. اور کیونکہ آپ آئی ایم ایف پروگرام میں ابھی بھی ہیں, تو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کو جا کے ایکسیس کر سکتے ہیں. آپ بانڈز اپنے آپ لے کے جا سکتے ہیں, اور ایجپٹ میں بانڈ فلوٹ کیے ہیں, آپ فلوٹ کریں. لیکن یہ بھی ہے کہ انہوں نے آپ کو تھوڑی سی وہ بھی دیا ہے, آپ کو ریلیف بھی دیا ہے, ڈیفرمنٹ بھی دیا ہے آپ کو لونس کے اوپر. لیکن میں یار آپ کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اب جو ہے آدمیاں ہمیں اپنے پیر پہ کھڑا ہونا چاہیے. I'm telling you what we need to do is which pains me is کہ ہم ان کے پاس جا کے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں یار, اپنے دوستوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں. ہمارے پاس اتنا زبردست ملک ہے یار. all we need to do is کہ ہم اپنے ٹیکس پے کریں. all we need to do is کہ جو ہمارا جو عام آدمی ہے اس کو ہم اسکل اس کی ڈیولپ کریں, اور بیسیکلی یہ انڈسٹری کو ہم ری وائٹلائز کریں, اور یہ ایکسپورٹس وغیرہ کو بڑھائیں. اور ابھی ہمارے پاس انفراسٹرکچر جو ہے چائنا نے ایک قسم سے مدد کر کے لگا تو دیا ہے, لیکن اس کا جو گھوڑا پہلے لگنا تھا اور پیچھے جو جس کو کہتے ہیں کارٹ لگنی تھی, کارٹ پہلے لگ گئی اور گھوڑا ابھی تک لگا نہیں ہے, جو کہ اسپیشل اکنامک زونز ہے. آپ کو کس لیے یہ انفراسٹرکچر چاہیے تھا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نے ایک بڑے ایفیشینٹ طریقے سے آپ ڈلیوری چاہ رہے تھے کہ جو سروسز آپ دیں لوگوں کو, انویسٹرز کو, آپ نے وہ ادارے تو ابھی تک لگائے ہی نہیں ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ یار لگاؤ یہ ایس ای زیز, جو 27 ایس ای زیز لگانی ہے ہم نے,
جتنی جلدی لگاؤ گے لوگ ادھر جائیں گے, وہ ڈالر لے کے آئیں گے تاکہ ان ڈالر سے آپ جا کے یہ جو ان کی لونز یا ان کی گرانٹس ہیں وہ پے کر سکو گے. گرانٹس تو نہیں ہے پر لونز ہیں اور انویسٹمنٹس ہیں. انویسٹمنٹ پہ آپ نے بیسیکلی وہ دیے ہوئے ہیں, آپ نے ریٹرنس دیے ہوئے ہیں کہ یہ ہم یہ ریٹرن دیں گے ہی دیں گے. تو وہ جب ڈیو ہونا شروع ہو جائیں گی 2022-2023 میں, تو وہ کہاں سے پیسے لائیں گے؟ What I'm saying is that we got to basically have a plan. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس پلان نہیں ہے اور ابھی تک پلان نہیں ہے. اور شوکت صاحب جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ پلان کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ نے کچھ ایریاز بھی آئیڈینٹیفائی کیے اور ابھی بھی جس طرح آپ کی باتیں ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وی کین اسٹل میک اے کم بیک. پاکستان ان سب چیزوں سے فلائنگ کلرز کے ساتھ نکل سکتا ہے لیکن امپلیمنٹیشن اور عمل درآمد فوری ہو. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.